حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو عرض کی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نعت نہ بولوں، میں آپ کی تعریف نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ لا یفدد اللہ فاک، اے میرے چچا ہاں بیان کیجئے، اللہ تیرے چہرے کی رونق کو، تیرے دانتوں کے نور کو سدا سلامت رکھے۔ تو آپ نے وہ جو میلاد بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، سبحان اللہ۔ من قبل حتبت فی الظلال وفی مستود حیث یخسف الورق، آقا آپ تو اس وقت بھی جنتوں کی سیر کر رہے تھے جب حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے وہ پتوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، پھر آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمین پہ تشریف لائے، نہ آپ مدغہ تھے، نہ علقہ تھے، نہ آپ بشر تھے، بل نطفۃ ترکب سفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، آپ تو یعنی اس طریقے سے تشریف لائے نور کی شکل میں، پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں، فرماتے ہیں پھر آپ اس کشتی میں سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ تو حضرت یعنی نصر بت جو ہے وہ غرق ہو گیا اور اس کے ماننے والے بھی غرق ہو گئے، اور کشتی پار اس لیے اتر گئی کہ آپ کا نور اس میں چمک رہا تھا۔ پھر آپ اس یعنی آگ میں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا تھا، تو آگ ان کو کیسے جلا سکتی تھی؟ تنقلو من صالب الی رحم، آپ کا نور پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں جو ہے، اذا مدا عالم بدا تبکو، جب یہ عالم بدلتا رہا، جب یہ زمانے بدلتے رہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ مختصر عرض کا تو آخر میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یا رسول اللہ پھر آپ کی جب ولادت ہوئی، آپ کی جب میلاد ہوئی، اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، ساری زمین نور سے، اس کے آفاق جو ہیں نور سے بھر گئے تھے، ہر طرف نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا، ہر طرف نور ہی نور چمک اٹھا تھا۔ تو یہ بتائیے اب یہ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ انت لما ولدتا، جب آپ کی میلاد ہوئی تو نور چمک اٹھا تھا، بلکہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرِّشَادِ نَخْتَارِ، یا رسول اللہ یہ ساری جو ہم چل رہے ہیں آپ کے نور میں ہی تو چل رہے ہیں۔ اب بتائیے، لوگ کہتے صحابہ میلاد نہیں بناتے تھے، ارے بھائی یہ صحابی نہیں ہیں اور مصطفیٰ کریم کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے اور صحابہ کے مجمع میں بیان نہیں کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ صحابہ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کر رہے؟ کیا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے، میرے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں کیا کر رہے تھے؟ تذاکرا میلادہما عندی، تذکرہ کر رہے تھے دونوں ولادت کا، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، یا یہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے ولادت کا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی دونوں تذکرہ کر رہے تھے ولادت کا، یا اپنی اپنی ولادت کا یا ایک دوسرے کی، کیسے؟ اور بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے، یعنی جہاں بیٹھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو اپنی ولادت کا تذکرہ سناتے تھے، لوگوں کو ولادت کا جو ہے معجزات جو تھے وہ سناتے تھے۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں جی صدیق نے نہیں منایا، اور کیسے منایا بھی صدیق اکبر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ولادت کا تذکرہ نہیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے جو ہے انہوں نے تذکرہ کیا ایک دوسرے کا، دونوں نے تذکرہ کیا۔ تو سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جو ہیں وہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد کا، یا دونوں اپنی اپنی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ اس کو روایت کو نقل کیا امام طبرانی نے، حدیث نمبر 28 ہے، جلد نمبر 1 ہے. بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 113، تاریخ دمشق نے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 26 اصحابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر اسقلانی نے حدیث نمبر 4839. تو فرماتے ہیں کہ یعنی جب تذکرہ کیا فکان رسول اللہ اکبر من ابی بکر، تو دونوں نے جب تذکرہ کیا تو کیا ثابت ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر سے بڑے، یعنی بڑے کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے، یعنی ویسے تو بڑے ہیں، وہ بھی ابھی انشاءاللہ بیان ہوتا ہے. تو یعنی بیان کرتے، اب نبی کریم نے فرمایا ہوگا میں فلاں وقت بیان ہوا، فلاں سال میں پیدا ہوا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا ہوگا میں فلاں سال پیدا ہوا. تو ثابت کیا کر رہے ہیں؟ ولادت کا تذکرہ کر کے کہ کس کی عمر زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ عمر کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے. دونوں کی عمر 63 سال ہوئی اور 2.5 سال بعد آپ جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. مجمع زوائد میں امام حیثمی کہتے ہیں حدیث نمبر 14392، رواہ طبرانی و اسنادہ حسن، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے.